پیغام دے رہے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے 11 مئی 2007 کو اور 22 ربیع الثانی 1428 ہجری کو گوجرانوالہ کی سرزمین سے ادارہ صراط مستقیم کا آفتاب طلوع ہوا تھا اور تاسیسی کنونشن وہاں پہ منعقد کیا گیا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مختصر سے وقت میں ان اکابر کی دعاؤں سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان نے اپنی منزل کی طرف جو سفر کیا ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میں کروڑوں بار اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس لمحہ افتتاح کے وقت بھی یہ لفظ کہے تھے، وہ آج بھی میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسٹ، وہ میری وہ تقریر بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب میں ادارہ صراط مستقیم کا تاسیس کا لمحہ گزارتے ہوئے میں حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے کعبہ مقدس مسجد حرام کے باب الفتح میں بیٹھ کر ادارہ صراط مستقیم کا منشور لکھا تھا، اور میں نے مدینہ شریف میں باب جبریل میں بیٹھ کر ادارہ صراط مستقیم کے منشور پر غور و فکر کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان میں آ کر اس ادارہ کو شروع کیا۔ اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا، عجب دستور والے ہیں، ہرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے، لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے۔ مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا تھا، تم کس پاور کی بنیاد پہ بول رہے ہو، اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو، اتنی بڑی تحریک کا خاکہ پیش کر رہے ہو، ایک انقلاب کی نوید سناتے ہوئے نظر آ رہے ہو، نہ تمہارے پاس وسائل ہیں، نہ تمہارے پاس نیٹ ورک ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اس طرح کے ظاہری وسائل ہیں۔ تو میں نے اس اجتماع میں بھی یہ کہا تھا، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، آج اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں محفل میں بیٹھے ہوئے ہر مندوب سے، نہ جانے کس کا تقدس اللہ کے دربار میں کتنا پسند ہے، کس کی دعا کتنی مقبول ہے۔ ان مشائخ کی دعائیں تو بڑی عظیم ہیں ہی، لیکن مجمع کے کونے کونے میں مجھے شریعت سے سجے چہرے جو نظر آ رہے ہیں، سروں پہ عزت کی دستاریں جو نظر آ رہی ہیں، یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے چل کے آنے والے یہ اعلی حضرت کے روحانی بیٹے، یہ امام فضل حق کی دعوت کے امین، یہ حضرت مجدد الف ثانی کے سوز کے حامل، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روشنی کے امین، یہ داتا کے دیوانے اور خواجہ کے مستانے، اور یہ حضرت شیر ربانی کے دیوانے، یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی سوچ سے معطر یہ قافلے آج اس بات پہ گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آسنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے
میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث کا وہ نورانی چہرہ جنہوں نے بھکی شریف سے ایک چشمہ فیض 1940 میں شروع کیا تھا، آج اس چشمے کے مائے صافی نے دنیا کے کونے کونے تک سینوں کو سیراب کر دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے امام برحق امام شاہ احمد نورانی کا چہرہ، جن کے سوز سے یہ قافلہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بن علوی رحمہ اللہ تعالی کا وہ سوز تبریز، جن کا استدلال تمہیں بولتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے برکت الاثر حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی کیلانی کا وہ انداز تبلیغ جو آج بھی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بغداد شریف کے اس مرد حق پرست کا وہ سبق جو انہوں نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ بیٹھ کے مجھے پڑھایا تھا۔ وہ شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے سارا منصوبہ بنا کے مجھے انگلی پکڑ کے رستے پہ لگایا تھا۔ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، میں جدھر بھی سوچتا ہوں، میں جدھر بھی جھانکتا ہوں، میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے ہر طرف ہر سو فکر رضا کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ آج حق پرستوں کا یہ قافلہ ایک حتمی مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے لاہور میں جب لانچ کیا جا رہا تھا، اس وقت ہمدرد سینٹر کے اندر حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی دعاؤں سے اس کا افتتاح کیا تھا۔ شہید اسلام ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے پہلا فارم فل کر کے ادارے کی رکنیت کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ کارواں، وہ قافلہ اپنی منظر کی طرف چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوق توحید اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے وہ اسی مقدس جماعت کا حصہ ہے۔ لوگوں نے توحید کا نام اپنی سیاست کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے تو لیا، مگر آج تک شوق توحید کے لیے اتنی بڑی بزم نہ سجا سکے جو بزم والے حق سجا کے بیٹھے ہیں۔ صفا کو دیکھ لو اور اس اسٹیڈیم کو دیکھ لو، پوری تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے چیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ہر آنے والے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے، سنبل بھی ہے، ریحان بھی ہے، چمبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے۔ اس عظیم اجتماع کے پیچھے سنی اتحاد کونسل بھی ہے، تحفظ ناموس رسالت محاذ بھی ہے، جامعہ نظامیہ بھی ہے، جامعہ نعیمیہ بھی ہے، اولیاء کی پاور بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رائے آل حضرت کیلانی حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف ہو اپنے کن جذبات کا خیال اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ کی طرف سے اپنی کن مہربانیوں کے ہمراہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، رات کا بڑا ہی مقدس لمحہ ہے، بڑی عجیب سی کیفیات ہیں۔ ایسے میں ہم نے ایک سبق پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے، صرف یہاں تک نہیں، دنیا کے کونے کونے تک ہم نے سفرے کر کے بد عقیدگی کی سنڈیوں کو بھی ختم کرنا ہے۔
اور نام نہاد روشن خیال ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ کے دم لینا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، پہلا اور دوسرا یہ عقیدہ توحید سیمینار جو تھا اس کے لحاظ سے یہ نہیں کہ ہماری ضربیں کہیں پر محسوس نہیں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں ایک سیمینار کے مقابلے میں مخالفین نے 20 سیمینار کیے، دھواں ضرور نکلا مگر ہمارا جواب نہیں آیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا، جو رسائل میں لکھا، یہاں سے لے کر نجف تک ہم نے اس کا انالیسس کیا، جائزہ لیا، اور جو انہوں نے کوشش کی ہم اس کا بھی جواب دیں گے، اور آگے ان کو زندگی گزارنے کے لیے مزید تحفہ بھی دیں گے تاکہ وہ سر مارتے رہیں اور بالآخر وہ وقت آئے انہیں بھی توحید کی یوں سمجھ آئے جیسے علامہ عمر فاروق توحیدی اور اصغر بھٹوی کو آ چکی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، توحید کی تعریف کے لحاظ سے میں ذرا ربط پہلے 2 سیمینار سے جوڑ دوں، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ معیار الوہیت کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی، اور جو معیار الوہیت نہیں تھا وہ معیار الوہیت بنا کے ظاہر کیا۔ وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھے، انہوں نے شرک ثابت کرنا تھا، چونکہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی، اس واسطے انہوں نے انجینئرڈ شرک بنانے کے لیے اسے معیار الوہیت قرار دیا جو معیار الوہیت نہیں تھا۔ جو شان نے اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے، انہوں نے ان کو معیار الوہیت قرار دے دیا۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، یہ وہ منصب ہیں جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، معیار خدا بندی، معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا۔ پوری تعریف میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جن لوگوں نے مشکل کشا ہونے کو، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہم نے 100 آیات قرآن پیش کر کے ان کی تعریف توحید کو مسترد کیا۔ اگر تم معیار الوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی، وہ مددگار بنے تھے۔ اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا؟ اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ ہم نے معیار الوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا، جو صفا پہ پڑھایا گیا، جو بدر حنین کا نعرہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ معیار الوہیت 2 چیزوں کا نام ہے، واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق کے عبادت ہے۔ یہ معیار الوہیت نہ مجاز میں آتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ میرا رب واجب الوجود، وہی مستحق کے عبادت۔ جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، بندوں سے بھی کروائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب، تمہارے لیے رب کافی ہے، اس نے تمہاری 2 طرح مدد کر دی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد، بالمؤمنین اپنے بندوں کی مدد سے۔ بِنَصْرِهِ قرآن ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی قرآن ہے۔ اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے؟ نہ رب کی مدد میں کمی ہے، نہ سوتا ہے، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اس کی مدد کافی ہی کافی ہے۔ تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، هو الذی ایدک بنصرہ،
وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری